بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دوست نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کیا نماز پڑھنا حرام ہے، کیا نماز پڑھنا گناہ ہے، کیا نماز پڑھنا منع ہے، کیا نماز جو ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے، کیا واقعی نماز پڑھنے سے جو ہے گناہ ملتا ہے، کیا واقعی نماز پڑھنا حرام ہے، کیا واقعی نماز پڑھنے سے جو ہے منع کیا گیا شریعت کے اندر۔ تو ناظرین کرام، اپنے دلوں کو تھامیے اور توجہ سے اس بات کو جو ہے اس ویڈیو کو سماعت کیجیے۔ تو حضرت جی، جس بندے نے یہ سوال کیا ہے کم از کم اس کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے، لیکن چونکہ بعض حالتیں ایسی ہیں جہاں نماز پڑھنا حرام فرمایا گیا ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور نماز پڑھنے سے خود رسول اللہ نے بھی روکا۔ لیکن کب روکا، اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لا تقربوا الصلاۃ فرمایا گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے نماز کے نیڑے ہی نہیں جانا۔ لیکن کب نہیں جانا، یہ اگلی آیت بھی تو پڑھو نا، ڈنڈیاں تو نہ مارو نا۔ آپ آدھی آیت پڑھ کے اپنا مطلب نکال لو، جیسے آج کل کے پیر فقیر حضرات بنے ہوئے ہیں نا، یہ 10 من کے جو انہوں نے چھلے اور موتی اور یہ تسبیحاں ڈالی ہوئی ہیں، ہاں جی، تو یہ لوگ چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ پڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو پاگل کر رہے ہیں، اور قوم بھی ایسی ہے کہ وہ جناب ان کے پیچھے چلی جا رہی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں وہ ویسے کرتی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، اگر اس قوم نے اپنا جوتا سلوانا ہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جوتے کو نہیں جاتے، یہ موچی کے پاس لے کے جاتے ہیں، ہاں جی۔ اسی طرح اگر ان کے طبیعت خراب ہو تو معدہ خراب ہے تو دل والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، یہ معدے والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں اس قوم کی عقل کام کرتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، اس قوم کو یہ تعظیم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے دین جو سیکھنا ہے وہ کس سے سیکھنا ہے، دین جو لینا ہے وہ کس سے لینا ہے، ہاں جی۔ تو وہ سالہ سال سے جناب وہ گندے پرندے اور جناب ویسے گھوم رہے ہیں، اور جی کیا ہے جی نماز پڑھنا حرام ہے، کیا ہے جی نماز پڑھنا گناہ ہے، کیا ہے جی نماز کے قریب نہ جو، کہاں لکھا ہے جی؟ قرآن میں لکھا ہے، ہاں جی۔ تو لیکن بندہ ان سے یہ تو پوچھے نا بھئی آپ پوری آیت تو پڑھو نا، ہاں جی۔ پورا سال انہوں نے نہانا نہیں، پورا سال انہوں نے غسل نہیں کرنا، کیا بنے ہوئے جناب سب پیر بنے ہوئے ہیں، جناب سب گدی نشین ہیں، ہاں جی۔ اور ہزاروں آپ مزارات دیکھیں کہ جہاں گدی نشینوں کو آپ دیکھ لیں، وہ 5 وقت کی نہ وہ نماز پڑھتے، نہ وہ قرآن پڑھتے، نہ دین کے الف سے بے ان کو پتہ نہیں ہے، وہ جناب وہ گدی نشین بنے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ کو گدی نشینی اگر اتنی ہی آپ کو ہے تو پھر آپ رسول اللہ کے راستے پہ تو چلے نا، ہاں۔ اگر آپ نے سجادہ نشینی لینی ہے تو پھر صدیق اکبر جیسے بن کے دکھائیں، حضرت فاروق اعظم جیسے راستے پہ چلیں، عثمان ذو النورین جیسے راستے پہ چلیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چل کے دکھائیں نا، پھر آپ کو مانیں کہ واقعی آپ پیر ہیں، ہاں جی۔ لیکن آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، لوگوں کو آپ نے جو ہے اپنے پیچھے لگایا۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں ناظرین، وہ تو چلو جو کچھ کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا قصور ہماری عوام کا بھی ہے۔ عوام کیا اتنی اندھی ہے، پاگل ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ کس بندے سے ہم نے دین سیکھنا ہے، کس سے نہیں سیکھنا، ہاں جی۔ جو اپنے قسمت کا حال نہیں جان سکتا، وہ جی دوسروں کے فعال نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا جی قسمت کا حال معلوم کرے، اور یہ قوم اندھی ہو کے جناب پیسے دے کے اپنی قسمت چیک کروا رہی ہے، ہاں جی۔ جس کو اپنا پتہ نہیں ہے، اپنی اس سے مشکل حل نہیں ہوتی، یہ جناب اس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ جس کو جو ہے قرآن کی آیت پڑھنی نہیں آتی، وہ جناب تعویذ بیٹھ کے لکھ رہا ہے، ہاں جی۔ جس نے کبھی سنجا نہیں کیا، وہ جناب بیٹھ کے جی وہ تعویذ لے کے عوام کو دے رہا ہے، اور عوام بڑے دھڑلے سے رہ رہی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، نماز کن حالتوں میں پڑھنا حرام ہے، نماز کن حالتوں میں جو ہے پڑھنے سے منع کیا گیا، آئیے ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو آیت نازل فرمائی ہے، ہمارے یہ قوم ڈنڈی مارتی ہے، آدھی آیت پڑھتی ہے، آدھی چھوڑ دیتی ہے۔ اصل آیت پوری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارى حتى تعلمون ما تاکلون ولا جنبا۔ آیت کا حصہ اس سے آگے بھی ہے، لیکن میں یہاں تک پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، اور یہ خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب ایمان والا ہوگا تو وہ پوری بات کو سمجھے گا نا، جس کے اندر ایمان ہی ادھورا ہے وہ پوری بات کو کہاں سے سمجھے گا، وہ پوری قرآن کی آیت کو کیسے پڑھے گا؟ جس کے اندر اپنا ایمان پورا نہیں ہے، اس نے جی اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، اس نے اپنی مرضی کے جناب وہ فتوے جھاڑے ہوئے ہیں، جس کو الف سے بے بھی نہیں آتی، گھر بیٹا بات نہیں مانتا، ہاں جی، جس کو گھر میں سالن دوسری مرتبہ نہیں ملتا، وہ جناب ہے نا پیر بنا ہوا ہے، جی عالم بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے، اپنے مرضی کے فتوے جھاڑے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، ٹھیک ہے، اب یہ کن کو خطاب ہے؟ کامل ایمان والوں کو خطاب ہے، ٹھیک ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب نماز کے قریب نہ جاؤ؟ کب نماز سے تمہیں منع کیا گیا ہے؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلمون ما تاکلون، جب یہاں تک کہ تم جان نہ لو، تمہاری عقل ہوش و حواس سلامت نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ولا جنوبا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، جب تم پر غسل فرض ہو جائے، جب تم نے ہم بستری کی ہے، تم پر جو ہے 5 وجوہات سے جو ہے غسل فرض ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک پائی گئی ہے، تم پر غسل فرض ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب تم نماز نہیں پڑھ سکتے، کب تک؟ جب تک غسل نہیں کر لیتے۔ ہاں جی، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز جناب بالکل پڑھنا ہی حرام ہو گیا ہے۔ ہاں جی، پھر ان سے پوچھو جی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم جی مدینے میں پڑھتے ہیں۔ بات تو تیری خیر، یہاں سے بیٹھ کے تو گھر کو دیکھ نہیں سکتا، اور جناب نماز پڑھنے جاتے ہیں مدینے میں۔ ہاں جی، کھانے کی باری آتی ہے تو پھر لے آؤ جی۔ ہاں جی، پھر اس وقت اندھے مریدین کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ ہمیں کیسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں، قرآن کی پوری آیت میں نے بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن میں نے بھی وہاں تک پڑھا ہے جہاں تک میں نے مسئلہ آپ کو بتانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلمون ما تاکلون ولا جنوبا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب نشے کی حالت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ شراب پی لیتا ہے، جب بندہ گانچا لیتا ہے، پیتے یا کھاتے ہیں، واللہ عالم، ہم نے نہ کبھی دیکھا ہے، بہرحال پڑھا ہے کتابوں میں، گانچا ہے۔ اسی طرح لوگ چرس پیتے ہیں، افیون کھاتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، انجیکشن نشے کے جو ہے لگاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں نشہ آور، ٹھیک ہے۔ کوئی بعض لوگ شیشہ بھی پیتے ہیں، اب واللہ عالم اسے نشہ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ نشے کی بہت ساری چیزیں، لیکن نشہ آور جتنی بھی اشیاء ہیں تمام کا تمام جو ہے انسان کے لیے حرام فرمائی گئی، ٹھیک ہے، خود از نشہ ہی حرام فرمایا گیا۔ تو جب نشہ ہی حرام ہے تو نشے والی چیزیں کہاں سے حلال ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تمام چیزوں کو پی کر جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، بھئی اگر آپ نے کہا جی حتی تعلمون ولا تاکلون، آپ نے تو یہ کہا نا حتی تعلمون ما تاکلون، کہ کب تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جب تک تم یہ جان نہ لو، تم جو ہے تمہاری عقل و ہوش و حواس سلامت نہ ہو جائیں۔ تو اب اگر کسی کا عادت بن چکی ہے نشہ کرنے کی، اب اس کو نشہ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ بعض ایسے چرسی آپ کو ملیں گے، بھنگی ملیں گے آپ کو، ایسے نشائی آپ کو ایسے ملیں گے جن کی پی پی کے جو ہے نا عادت بن گئی ہے، اب ان کو نشہ چڑھتا ہی نہیں۔ تو اب وہ کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن منع بھی کیا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور آپ جو ہے نا مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور پھر کھڑا کس کے سامنے آپ ہو رہے ہیں؟ کم از کم اس بات کا تو آپ اندازہ کریں نا، کس کے سامنے آپ کھڑا ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کس کے حضور حاضری دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، نشے کی حالت میں اور جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو، ان دو حالتوں میں نماز پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس حالت میں کس جگہ پہ نماز پڑھنا خود رسول اللہ نے منع فرمایا، آج اس حوالے سے بھی ہم سن لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا المزبلاتی، یعنی جہاں گوبر کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالتے ہیں وہاں پر نماز، اس جگہ پر نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ والمعجزراتی، ٹھیک ہے، کساب خانے میں، یعنی جہاں جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں وہاں پہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح قبرستان کے اندر والمقبراتی، ٹھیک ہے، قبرستان میں بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ قارئۃ الطریق، یعنی چلتے ہوئے راستے کے اندر نماز پڑھنا۔ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی ہوا، وہ جہاز کے اندر جناب ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کیا اور لوگ جو ہے نا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہٹے گا تو ہم جا کے اپنے سیٹوں پہ بیٹھیں گے۔ تو بہرحال چلتے راستے میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے خود منع فرمایا ہے۔ اسی طرح، ٹھیک ہے، وآتین الحمام، یعنی حمام میں نہانے کی جگہ پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، رسول اللہ نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کی چھت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں سے نبی علیہ السلام نے ظاہر منع فرمایا تو ان کے کرنے سے تو گناہ ملے گا نا، تو لہذا ان تمام جگہوں پر نماز پڑھنا گناہ ہے، منع ہے، رسول اللہ نے اسے روکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو دو حالتیں میں نے اوپر آپ کو بتائی ہیں، سکارا اور جنوبا، یعنی نشے کی حالت
اور جو ہے غسل فرض ہونے کی حالت میں آپ پر نماز پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان صورتوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، بلکہ پہلی تو کوشش ہی اول یہی کرنی چاہیے کہ انسان نشے کی طرف جائے ہی نہیں۔ والدین سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، یہ خود تو تسبیحاں لے کے سارا دن جی اللہ کی ضرب لگ رہی ہے، یہ پتہ کوئی نہیں ہے نوجوان بیٹا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماں بھی سارا دن مصلی ڈال کے قرآن پڑھ رہی ہے، حدیث پڑھ رہی ہے، ہاں جی، من کے میں من کا ٹھا من کا لگ رہا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے نوجوان بیٹی کہاں گل کھلا رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کس حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے اوپر خاص طور پہ آپ توجہ دیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی اولاد کس حالت میں پرورش پا رہی ہے، کس حالت میں پروان چڑھ رہی ہے، اور کن دوستوں کے ساتھ کس صحبت میں بیٹھ کے وقت گزار رہی ہے۔ امید ہے اللہ پاک سے کہ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز سے پنجگانہ کے اللہ پابندی نصیب فرمائے، نماز کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر اور اپنے دل میں اجاگر کر کے اللہ پاک کی ہمیں عبادت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنے رب تعالیٰ سے بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری وہ غلطی معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔